چاہتے ہیں اللہ تمام مسلمانوں سے، تمام ان لوگوں سے جو اللہ کا اس دھرتی کے اوپر نام لینے والے ہیں، کہ اپنی زندگیوں کے اندر وہ رحم دلی پیدا کرو، اپنی زندگیوں کے اندر وہ تعلق پیدا کرو۔ اللہ کے نبی کے دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آپس کے اندر لڑائی کرو، تم آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرو، تم آپس کے اندر برائی کرو۔ آج مسلمان کا کلچر بن گیا ہے، آج مسلمان کی بیٹھک یہ ہو گئی ہے کہ کسی نہ کسی کی غیبت اس کی بیٹھک کے اندر ہوتی ہے۔ آج چار مسلمان اگر کسی جگہ کے اوپر جمع ہیں، آپ غور کر لیجیے اپنی بیٹھکوں میں، اگر اس کے اندر گفتگو کی جائے گی تو کسی کی برائی بیان کی جائے گی، اس کے اندر گفتگو کی جائے گی تو کسی کو برا کہا جائے گا۔ چار مسلمان اگر ایک جگہ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات نہیں ہوتی، اگر بیٹھتے ہیں تو دین کی بات نہیں ہوتی، اگر بیٹھتے ہیں تو کلمے کی بات نہیں ہوتی۔ اگر مسلمان بیٹھتا ہے تو کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کی غیبت بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں جیسے مردار کے گوشت کو کھانے والے ہیں۔ کون ایسا انسان ہے؟ اور وہ مردار جو تمہارا اپنا بھائی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو غیبت کرنے والا وہ ایسا ہے تمہارا بھائی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب دنیا سے جانے کے بعد تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، اس کے ٹکڑے کرو، اس کے ٹکڑے کر کے تم اس کو کھاؤ۔ کون انسان ہے جو اس چیز کو پسند کرے گا؟ مرے سے مرا انسان بھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ جب تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرو گے، تم کسی کی غیبت کرنا کیسے پسند کرتے ہو؟ تم پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا کیسے پسند کرتے ہو؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کرتے ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے قرآن کے اندر لکھا ہے۔ اور آج مسلمان کا معاشرہ دو بیٹھے ہیں اور چار بیٹھے، گفتگو سنو، کسی کی برائی ہو رہی ہوگی، گاؤں میں کسی کے خلاف بات ہو رہی ہوگی، خاندان میں کسی کے خلاف بات ہو رہی ہوگی۔ غیبت کیا ہے؟ اگر کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہے، اگر کسی انسان کے اندر کوئی خرابی ہے، آپ اس کی خرابی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہو، یہ غیبت ہے۔ غیبت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی خرابی بیان کرو اس کے اندر نہ ہو، ہے اس کے اندر، پھر آپ اس کو بیان کرتے ہو تو غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر خرابی نہیں ہے آپ بیان کر رہے ہو تو وہ بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ میرے عزیزوں، اپنی مجلسوں کو پاک کرو ان چیزوں سے، اپنی زبانوں کو پاک کرو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ زیادہ وقت گزارو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وقت کو گزارو۔ زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، دماغ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، سانس کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ اسی وجہ سے اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ اللہ کل قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں وہ 2 انسان بھی ہوں گے جو ایک جگہ کے اوپر جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ جب بیٹھتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو دین کی بات کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو دین کا کام کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو دین کی ترغیب دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور یہ آج مسلمانوں کا عام مزاج بن گیا ہے۔
کہ جہاں بیٹھیں گے بیٹھیں گے کسی کی برائی بیان کریں گے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، یہ غیبت ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ انسان اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے۔ جس طریقے سے گوشت کو کھانا انتہائی غلیظ اور ترین مکروہ عمل ہے، اسی طریقے سے کسی کی غیبت کرنا بھی مکروہ ترین عمل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بولو سچ، کبھی جھوٹ بات مت بولو۔ مسلمان جھوٹ بولتا ہے اور دھڑلے سے بولتا ہے، اور یہ کہنا دیکھو میں نے جھوٹ بول کے کہتا اس کو الو بنا دیا۔ بندے خدا تو نے کسی دوسرے کو الو نہیں بنایا، تم نے اپنی عاقبت کو خراب کیا۔ اسلام کا بنیاد اللہ کا نبی جو دین اور تعلیم لے کر آیا، جس وقت آپ نے تعلیمات اسلامی کا ذکر فرمایا، پہلی تعلیم اللہ کا نبی اپنے صحابہ کو دیتا ہے، امرنا بصدق الحدیث، فرماتے ہیں صحابہ کی پہلی تعلیم، پہلا حکم ایک اللہ کی عبادت کے بعد امرنا بصدق الحدیث، ہم کو حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ تم سچ بولو۔ سچ بولنا یہ اسلام کی بالکل بنیادی تعلیموں میں سے ایک تعلیم ہے کہ اللہ کے بندے سچ بول کر اپنی زندگی گزارے۔ مسلمان اور خاص طور کے اوپر نوجوان اور خاص طور پر ہماری عورتیں اور بچیاں اپنی زندگی کو دیکھیں کہ وہ صبح سے شام تک کتنا جھوٹ بول کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا بن جائے، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی تم سے محبت کرنے لگے، تو 3 کام کرنے ہوں گے۔ ان 3 کاموں میں سے آپ نے ایک فرمایا کہ جب بولو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ اگر جھوٹ بولتے ہو تم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو، اگر جھوٹ بولتے ہو تو تم بھی جھوٹے ہو کہ تم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو۔ اگر نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ نبی تم سے محبت کرے، اللہ تم سے محبت کرے، تو کیا کرنا ہوگا؟ سچ بولنا ہوگا۔ جب بولو سچ بولو، کبھی جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر کسی کو نقصان پہنچانا، جھوٹی گواہی دے دینا، کسی وقت اپنے فائدے کے لیے، گھر والوں کے فائدے کے لیے، رشتہ داروں کے فائدے کے لیے، کسی وجہ سے بھی اگر تم جھوٹ بولتے ہو، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ گناہوں میں دوسرے نمبر کا گناہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان جھوٹ بول دے اور جھوٹ بول کر کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ کچھ بھی کر لے، چلے لگا لے، عمرے اور حج کر لے، جو چاہے وہ کر لے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا وہ شخص نہیں۔ اگر اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بندے بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ سچ بولنا ہوگا، ہر وقت سچ بولو۔ بڑے سے بڑا نقصان ہوتا ہے اٹھا لو، بڑے سے بڑی پریشانی آتی ہے اٹھا لو، لیکن جھوٹ بولو مت، جھوٹ بول کر اپنے کام کو آگے مت بڑھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور سچ بولو، ہمیشہ صحیح بات بولو۔ تو کیا ہوگا؟ جب تم تقوی اختیار کرو گے، جب تم سچ بولو گے،
تم نے دو کام کیے اللہ کی طرف سے، دو انعامات تمہارے اوپر، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالی تمہیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کب عطا فرمائیں گے؟ جب تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ کب توفیق عطا فرمائیں گے؟ جب تم سچ بول کر زندگی گزارو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اگر تم سچ بولو گے، اگر تم تقوی اور طہارت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، اگر تمہارے ذہن اور دل و دماغ میں یہ بات ہوگی کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اس لیے گناہ سے بچ کر زندگی گزارو گے، اللہ تم کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، نیک کام کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ نیکی کے اندر تمہارا دل لگے گا، نمازوں کے اندر دل لگے گا۔ آج نمازوں کے اندر دل نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو انسان کو برائی سے اور گناہ سے روکنے والی ہے۔ آج تو نماز پڑھتا ہے آدمی اور باہر جا کے پھر گناہ کرنے لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ تقوی اختیار ہی نہیں کیا، اللہ کا وہ خوف پیدا ہی نہیں ہوا، ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں بن سکی کہ جو اللہ کی طہارت کے بعد تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائیں گے، اور جو نمازیں ہم کو برے اعمال سے روکنے والی۔ یہ تب ہوگا جب اللہ ہم کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نیک کام کی توفیق عطا فرمائیں گے، اپنی محبت عطا فرمائیں گے، اپنے نام کی حلاوت عطا فرمائیں گے، پھر آدمی کا دل لگے گا نیک کام میں، پھر آدمی نیکی کی طرف دوڑے گا، پھر آدمی نیک کام کرے گا تو نیک کرنے میں اس کا جی لگے گا۔ آج تو اگر کہا جائے کہ اللہ کے نام کی ایک تسبیح پڑھو تو اندر سے وحشت ہوتی ہے مسلمان کو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قربت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وہ انعامات نہیں ہے جو انعامات نہیں۔ تو اگر اللہ کے نام کی حلاوت اور محبت پیدا ہو جائے، یاد رکھو اے لوگوں، وہ لوگ دنیا کے اندر تھے جو روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ 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 کر کے کسی اور چیز میں لذت محسوس نہیں ہوتی، کسی اور چیز میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ آج تو نوجوانوں کا مزہ سارا کا سارا موبائلوں کے اندر ہے، صبح سے شام تک 10 گھنٹے گزر جائیں، 15 گھنٹے گزر جائیں، 30 گھنٹے گزر جائیں، راتوں کو 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے موبائل چلاتے چلاتے گزر گیا ہے۔ آج نوجوان کو پتہ ہی نہیں، موبائل صحیح کہہ رہا ہوں میں صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ اس موبائل سے تعلق ہو گیا اس کو، اس کے جسم اور روح اور دماغ اور دل کے اندر وہ چیز اتر گئی۔ یاد رکھو جب اللہ کی محبت اترے گی تو اللہ کے نام سے بھی ایسا ہی جائے۔ پھر رات و دن اگر تم کو لطف ملے گا، رات و دن اگر تم کو سرور ملے گا، رات و دن اگر تم کو چین ملے گا تو صرف اللہ کے نام سے ملے گا۔ نمازوں کے اندر، عبادات کے اندر اللہ کے آگے پیشانی کو سجدے کے اندر رکھنے کے اندر سے سرور ملے گا، اور وہ سرور ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ دنیا میں نہیں، آخرت کوئی مقابلہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، 2 کام تم کرو، تقوی اختیار کرو، اپنے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، سچ بولو، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو درست فرمائیں گے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور خاص طور پر میرے مسلم نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو دنیا کی زندگیوں کے اندر مت کرو۔ اللہ کے پاس جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، کل نہیں تو پرسوں جانا ہے۔ ایک دن آنا ہے جب ہمارا جنازہ لوگوں کے کندھوں کے اوپر ہوگا اور ہم قبرستان کی طرف سفر کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت اللہ تعالی ہم سے اعمال کی توفیق کو چھین لے گا، اور عمل کرنے کے جو مواقع ہیں وہ مواقع ختم ہو گے۔ آج موقع ہے، چاہے اچھے عمل کر کے زندگی گزار لو، چاہے غلط عمل کر کے زندگی
جان لو، چاہے اللہ کے فرمانبردار بن کے زندگی گزار لو، چاہے اللہ کے نافرمان بن کے زندگی گزار لو، چاہے گناہوں سے بچ کر زندگی گزار لو، چاہے گناہوں کے اندر ڈوب کر زندگی گزار لو۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا والے تم کو نہ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم کو نہ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے گاؤں اور محلے والے تم کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر تم کسی ایسی جگہ کے اوپر جا کر گناہ کر سکتے ہو جہاں اللہ کی آنکھ سے بچ جاؤ تو وہاں جا کر گناہ کرو، لیکن دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ اس لیے گناہ کرنا چھوڑو اور اپنے اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، تاکہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہو، تمہاری قبر بھی بہتر ہو، تمہارا حشر بھی بہتر ہو، اور تم اپنے اللہ کی جنت کے اندر جانے کی مستعد ہو۔ اور کل جب قیامت کے دن میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو تو قیامت کے میدان میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اللہ کا نبی ہم کو اپنی طرف کھینچ لے، یہ میرے نیک بندے ہیں جو دنیا کے اندر مجھ پر درود بھیجتے تھے، یہ میرے نیک امتی ہیں، اور اللہ نظر رحمت ہمارے اوپر پھیلائے، اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ہم کو جام کوثر دے۔ میرے عزیزوں، اس سے بڑی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن پہنچیں اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنی آنکھوں سے دور کر دے، اپنے سے دور بھگا دے کہ بھگاؤ سے یہ دنیا کے اندر زندگی اپنی مرضی کی گزارتا ہے، یہ دنیا کے اندر نافرمانی کر کے زندگی گزارتا۔ آج تو جوانی ہے، جوانی کے اندر تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دنیا کے بڑی سے بڑی طاقت بھی اگر سامنے آ جائے تو اس کو کچلنے کا اپنے اندر جذبہ نوجوان رکھتا ہے۔ یہ بات یہ، لیکن اس جذبے کو، اس جوانی کو، اس جنون کو اگر تم نے اپنے اللہ کی عبادت کے اندر خرچ کیا ہے نوجوانوں، تو اللہ کل کو تم کو عرش کے سائے کے اندر جگہ۔ آج حالات خراب ہیں، ملک کے حالات، میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آج فرقہ پرست طاقتیں طرح طرح سے تم کو اکسا کر، ابھار کر اور فساد کرا کے اور ہندو مسلم جھگڑا لڑائی کرا کے اپنے اقتدار کی کرسی کے اوپر پہنچنا چاہتی ہیں۔ اے نوجوانوں، تم کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اور تم کو بہت جو بھی تمہارے آس پڑوس والے ہیں، گاؤں والے ہیں، علاقے والے ہیں، ان کے ساتھ تم کو پیار و محبت تمام۔ اگر نفرت کا جواب نفرت سے دو گے تو ختم ہو جائے گی دنیا، ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا جواب دیا، مارنے والوں کو معاف کیا، تکلیف دینے والوں کے لیے دعا کی، برا کہنے والوں کا بوجھ اٹھایا، برا کہنے والوں کے لیے آج ان کے گھروں سے اوپر گئے ہیں، جو آپ کو تکلیف دیا کرتے تھے اللہ کے نبی اس کے گھروں کے سامان پہنچایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ میں کہتا ہوں کہ آج لوگ یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن کا زمانہ ہے، لوگوں کو ہندو اور مسلمان میں بانٹنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، فساد پھیلانے کی کوششیں ہو، اور جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں نوجوان، وہ جو ایک سیما ہے اس سیما سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جن بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے دہشت گردی کے اوپر ملک کے اندر، جمعیت علماء اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ ان کے مقدمات کو لڑ رہے ہیں 400 سے اوپر نوجوان۔ میں بتلانا یہ کہ ان میں سے اکثر نوجوان جن کو گرفتار کیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ موبائلوں کا استعمال کرتے ہیں، یا تو اس پر غلط لکھتے ہیں، یا اس کے اوپر غلط دیکھتے ہیں، یا اس کے اوپر جو ہندوستان کی اور ہمارے ملک کی جو دشمن طاقتیں ہیں ان طاقتوں کا جو ویڈیو یا دوسری چیزیں موبائلوں کے اوپر پڑی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں۔
اس کی وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ یہ چیز کو سمجھنا چاہیے نوجوانوں کو۔ کیا دیکھنا ہے بھائی تمہارے پاس تمہارے علماء کم ہیں، دیوبند کے علماء کم ہیں، ہندوستان کے علماء کم ہیں، جو تم غیر ملکیوں کے بھاشن کو سنتے ہو، ان کی تقریروں کو سنتے ہو، کیا آفت ہے؟ اپنے علماء کی باتوں کو سنا کرو، اور مریادہ جو لائن ہے اس لائن کو کراس اگر نہیں کرو گے تو تمہارے کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے۔ جب اس لائن کو کراس کرتا اور اس سے آگے بڑھتا تو جا کر مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو دقت اور پریشانی پڑتی۔ اس لیے جمعیت علماء کا میں وضاحت کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں، آپ تمام لوگ غور سے سن لیں۔ جمعیت علماء کا موقف شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہی رہا ہے کہ جمعیت کسی بھی مذہبی جنون کی تائید نہیں کرتی ہے سیاست کے۔ جن لوگوں نے اس وقت مذہب کا استعمال کیا اپنی سیاست کے لیے، جمعیت علماء نے مسلمان اگر استعمال کرتا ہے جمعیت اس کی بھی مخالفت کرتی ہے، ہندو اگر استعمال کرتا ہے جمعیت اس کی بھی مخالفت کرتی ہے۔ فرقہ پرستی چاہے مسلمانوں کی طرف سے ہو چاہے ہندوؤں کی طرف سے ہو، جمعیت علماء کسی کی بھی نہیں۔ اگر ایک نفرت کی آواز ناگپور سے اٹھتی ہے جمعیت علماء اس کو بھی کنڈکٹ کرتی ہے، اور نفرت کی آواز اگر حیدرآباد سے اٹھتی ہے جمعیت علماء اس کو بھی کنڈکٹ کرتی ہے۔ سیاست کے اندر مذہب کا استعمال جو بھی کرتا ہے وہ نقصان کرتا ہے۔ آزادی کے وقت جو بوڑھے لوگ ہیں یہاں پہ، آزادی کا جس کو یاد ہوگا، جن لوگوں نے ملک کے ٹکڑے کرائے مذہب کے نام کے اوپر کرائے، مذہب کا استعمال کیا اور پاکستان بنا کر کھڑے ہو گئے، آج دیکھو کیا حال ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کسی عالم کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہوں؟ آج تک تو نہیں ہوا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم، عافیت اور خیر کی زندگی، سکون کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی۔ اور بھائی لڑائی تو جہاں انسان رہتا ہے وہاں ہوتی ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، مسلمان آپس میں بھی لڑتا ہے، بھائی بھائی لڑتا ہے، گھر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، بھائی بہن میں لڑائی ہوتی ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہوتی ہے۔ ابھی بتلا رہے تھے مولانا قاسم صاحب کے یہاں کسی بوڑھے نے تیسری شادی کی تو چاروں بچوں نے پکڑا اور لے جا کر وہ جو ہوتا ہے اس میں لے جا کے قتل کر کے ڈال دیا۔ بچوں نے اپنے سگے بچوں نے باپ کو لے جا کر قتل کر کے دیا۔ تو لڑائی تو بھائی کہیں بھی ہوتی، لیکن مذہبی نفرت ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے الحمدللہ۔ ابھی پرسوں پاکستان میں بڑا عالم ہے ایک مولانا شفیع عثمانی صاحب، یہیں دیوبند ہی کے ہیں، اور جہاں سے آزادی کے وقت حضرات چلے گئے تھے، مولانا شفیع عثمانی صاحب کا خاندان ہے، کل ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور گولیاں برسائی گئی، چاروں طرف سے گھیرے، اور ایک نہیں 50 عالموں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہی دہشت گردی کرتا ہے تو پاکستانی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا بات۔ حقیقت یہ ہے اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا یہ ملک ابھی تک اس سلسلے کے اندر بہت محفوظ اور معمون اور عزت اور عافیت کی زندگی ہم اپنے ملک کے اندر گزار رہے ہیں۔ لیکن فرقہ پرست طاقتیں ہمارے ملک کے اندر بھی وہ یہ چاہتی ہیں کہ بھائی لڑایا جائے، آگ لگائی جائے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ کام، تحمل کے ساتھ کام۔ یہ ہمارا وطن ہے، اس وطن کی حفاظت کرنا ہم تمام، ہمارے بڑوں نے اس وطن کے لیے اپنی جانوں کو دیا، اور ہم تمام اپنے دل کے اندر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اگر وطن کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم پھر اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ بھائی دیکھو وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں، جب بھی بولو گے سچ، اگر سچ بولنے کا وعدہ کرتے ہو تو بھائی ہمارا آنا یہاں پر کام ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے اللہ کی طرف بدلیں، اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے نماز پڑھو۔ رمضان آ رہے ہیں، کوئی ایک نوجوان ایسا نہیں رہنا چاہیے جس کا رمضان میں ایک روزہ بھی چھوٹ جائے۔ آج مسلمان نوجوان روزے کی طرف نہیں توجہ کرتا،
روزے چھوڑتے ہیں، کوئی بغیر کام کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے میرے بھائی؟ اگر ایک روزہ جان بوجھ کر کوئی انسان چھوڑ دیتا ہے، اس کو 2 مہینے لگاتار اگر روزے رکھے گا تو اس ایک روزے کا بدلہ ہوگا، ایک روزے کا بدلہ 2 مہینے لگاتار ہوگا۔ میرے بھائی، اور اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے، جو مصیبتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، وہ الگ ہیں۔ اس لیے نوجوان جو بالغ ہو گئے، ہمارے یہاں خاندان میں اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ آج وہ بچے جو 6 اور 7 سال کے بچے ہیں وہ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں اور 15 20 روزے رکھتے ہیں۔ اور ہمارے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم تربیت فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے، بھائی جو جتنے روزے رکھے گا ایک بچے کو اس روزے کا اتنا پیسہ ملے گا، چھوٹے بچوں کو۔ اور اس کی تربیت ہوتی ہے، 6 سال 7 سال کے بچے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، کوئی 10 رکھتا ہے، 12 رکھتا ہے، 20 رکھتا ہے۔ اور اس طریقے سے مجھے یاد ہے کہ ہم 9 اور 10 سال کے ہمارے گھر کے جو بچے ہیں الحمدللہ وہ رمضان کے پورے روزے رکھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ میری بچی ہے ابھی، اس کی 7 سال عمر ہے اور پچھلے سال اس نے 8 روزے رکھے، اب وہ انشاءاللہ 8 سال کی ہوگی، اب دیکھیے کتنے روزے۔ لیکن یہ ایک تربیت کی چیز ہے جس کو اپنے خاندانوں میں، اولادوں میں، بچوں کے اندر اس کو جاری کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اوپر رمضان کے روزوں کی طرف ان کو متوجہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے اوپر رحم اور کرم کا معاملہ بنائے اور اپنی مرضیات پر چلنے والا بنائے۔ وہ آخر دعوانا